ابو جہل کی بیٹی سے حضرت علی کی شادی کیوں ہوئی؟ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر تشریف لائے۔ دیکھا کہ علی گھر میں موجود نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ تمہارے شوہر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت فاطمہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بیٹی تھی۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کا نام فاطمہ رکھا۔ فاطمہ کے معنی ہے باز رہنے والی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دنیا سے دل نہ لگایا، اس سے باز رہی اور عیش و عشرت کو بھٹکنے نہ دیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر ابھی 9 سال ہی تھی کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہا کی ماں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا وفات پا گئی۔ پھر آپ کی تربیت حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمایا کہ حضرت فاطمہ کو میرے سپرد کیا گیا۔ میں نے انہیں ادب سکھانا چاہا، مگر خدا کی قسم فاطمہ تو مجھ سے بھی زیادہ مؤدب تھی اور تمام باتیں مجھ سے بہتر جانتی تھی۔ پھر جب آپ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر شادی کو پہنچ گئی تو آپ کا نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کرایا گیا، جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت علی اور حضرت فاطمہ بہت محبوب تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح کے وقت اس حال میں باہر تشریف لائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک چادر اوڑھ رکھی تھی جس سے سیاہ اون سے کجاووں کے نقش بنے ہوئے تھے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اس چادر میں داخل فرما لیا۔ پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ آئے اور وہ بھی چادر میں داخل ہو گئے۔ پھر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بھی چادر میں داخل فرما لیا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بھی چادر میں داخل فرما لیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت مبارکہ پڑھی: اے اہل بیت، اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ تم سے ہر طرح کی آلودگی، ہر طرح کا گناہ دور کر دے، تمہیں خوب پاک و صاف کر دے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آزاد کردہ غلام حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سفر کا ارادہ کرتے تو اپنے اہل و عیال میں سے سب کے بعد جس سے گفتگو فرما کر سفر پر روانہ ہوتے وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہوتی، اور سفر سے واپسی پر سب سے پہلے جس کے پاس تشریف لاتے وہ بھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہوتی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت فاطمہ عشق رسول اور سنت اطاعت میں اس قدر بڑے ہوئے تھے کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کوئی بات، کوئی کام، کوئی مسئلہ حضرت فاطمہ کو کرتے دیکھتے تو فوراً بھاگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے اور پوچھتے کہ حضور فاطمہ نے یہ کام اس طرح کیا ہے، یہ مسئلہ اس طرح بتایا ہے اور یہ بات یوں بیان کی ہے، فرمائیے کیا وہ جائز ہے یا نہیں؟ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہاں میں جواب ارشاد فرماتے تو وہ بھی اس پر عمل کرنے لگتے، اور اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہتے تو فوراً جا کر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اطلاع کرتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اس سے منع فرماتے ہیں۔ اس طرح اگر فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت علی کا عمل دیکھتی اور انہیں شک گزرتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دی ہے یا نہیں، تو وہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کرتی، اور جب اطمینان ہو جاتا تو پھر خود بھی اس پر عمل پیرا ہو جاتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک دن کسی نے حضرت علی کے بارے میں آ کر خبر دی کہ ابو جہل کی جو بیٹی مسلمان ہو گئی تھی اور مدینہ منورہ میں ہجرت کر کے آ گئی تھی، مسلمان نوجوان لڑکی تھی۔ خبر مشہور ہوئی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس سے نکاح کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا تک جب خبر پہنچی تو وہ پریشان ہوئی۔ فطری بات ہے کہ عورت پریشان ہو جاتی ہے، اور پھر ابو جہل کی بیٹی ان دونوں
وہ دور اکٹھے دیکھا تھا جو وہ اجڑی جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ڈالی گئی تھی، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آ کر ہٹائی تھی۔ تو خیال ہوا کہ میرا گزارا تو ابو جہل کی بیٹی کے ساتھ نہیں ہوگا، تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جا کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ یہ پتہ چلا ہے کہ حضرت علی ابو جہل کی جو بیٹی آئی ہے اس سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو دوسری شادی سے منع فرمایا کہ تم فاطمہ کے ہوتے ہوئے دوسری شادی نہیں کر سکتے۔ حضرت مصور بن مخرمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو منبر پر یہ فرماتے ہوئے سنا کہ بنی ہشام بن مغیرہ نے مجھ سے یہ اجازت مانگی ہے کہ ہم اپنی بیٹی کی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے شادی کر دیں، میں اجازت نہیں دیتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اجازت نہیں دیتا، اور پھر تیسری مرتبہ بھی یہی فرمایا کہ میں اجازت نہیں دیتا، مگر ہاں علی رضی اللہ تعالی عنہ میری بیٹی کو طلاق دے دے اور ان کی بیٹی سے بیاہ کر لے تو اسے اختیار ہے، کیونکہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ میرے کلیجے کا ایک ٹکڑا ہے، جو برائی اسے پہنچتی ہے وہ مجھے پہنچتی ہے، اور جو ایذا اسے پہنچتی ہے وہ مجھے پہنچتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں چاہتے تھے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سوکن کی وجہ سے دینی اعتبار سے آزمائش میں مبتلا ہو، یعنی شوہر کے حقوق ادا کرنے کے معاملے میں مثلا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو سوکن سے ایذا پہنچنے کا خدشہ تھا، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ایذا پہنچنے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایذا پہنچتی، جو کہ ممنوع ہے۔ چنانچہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ سوگنوں کے بغض کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی کے نکاح میں ہوتے ہوئے کسی دوسری عورت سے شادی کرنا ممنوع ہے، اس لیے کہ پھر دوسری بیوی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی اور ان کے واسطے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے سے بغض میں مبتلا ہو جائے گی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بغض چاہے معاشی امور کی وجہ سے ہی کیوں نہ ہو کفر تک لے جاتا ہے۔ ایک دن حضور بیٹی سے ملنے گئے، علی گھر میں نہیں تھے، پوچھا تمہارا خاوند کدھر ہے؟ یا رسول اللہ کوئی جھگڑا ہو گیا تھا تو ناراض ہو کر چلے گئے ہیں، بس آپس میں کوئی معاملہ میاں بیوی کا ہو جاتا ہے، فطری بات ہے۔ یا رسول اللہ کوئی جھگڑا ہو گیا تھا ہمارا تو وہ ناراض ہو کر چلے گئے، شاید مسجد میں سوئے ہوئے ہوں گے۔ حضور گئے مسجد میں، حضرت علی مسجد میں سوئے ہوئے تھے، ننگی زمین پر سوئے ہوئے تھے اور بدن پر مٹی لگی ہوئی ہے۔ حضور بڑی محبت سے بیٹھے ہاتھ سے جھاڑ رہے ہیں، کم یا ابی تراب، کم یا ابی تراب، او مٹی والے اٹھ، او مٹی والے اٹھ۔ جا کر داماد کو راضی کر کے واپس لائے کہ یہاں کیوں پڑے ہوئے ہو، چلو گھر۔ ابو تراب کا ویسے مطلب ہے خاک آلود، خاک سار، لیکن حضرت علی کہتے ہیں کہ مجھے سب سے زیادہ یہ کنیت پسند ہے، یہ ہے جب مجھے کوئی ابو تراب کہتا ہے تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے کہ یہ مجھے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تھا۔ اللہ پاک ہمیں بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں نیکوکاروں میں شامل کرے، آمین۔ ناظرین، کومنٹ سیکشن میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔